کہ ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، رسپانس لیکن یہ جو محبت ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ اور پیار کا رشتہ اور ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا، یہ اصل اسلام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توجہ دلائی ہے کہ تم اسلام کو، سلامتی کو پھیلاؤ، اور جو محبت فاتح عالم ہے نا، یہ اس سے بڑا کوئی پیغام نہیں ہے اسلام کا کہ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر آپ داخل ہو جاتے ہیں، اور یہی ہمارا اصل کام یہ ہے ہمارا یہاں پہ کرنے کا، جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ آپ کو حکومت بھی کوئی اس معاملے میں سپورٹ کرتی ہے مالی لحاظ سے؟ جی الحمدللہ، ہم یہ سارے پروگرام خود کرتے ہیں، ہماری آرگنائزیشن کے لوگ ممبرز خود بڑے شوق سے پیمنٹس کرتے ہیں، اور اللہ نے اسی وجہ سے ہمارے رزق کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر، بچوں کے اندر برکت دی ہوئی ہے۔ تو میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اس کے راستے میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور یہی اللہ کے نبی کی سیرت بھی ہمیں بتاتی ہے۔ تو ہم خود پروگرام کرتے ہیں، لیکن اگر ایسا کوئی پروگرام ہو جو آپ حکومت کے ساتھ مل کے کر سکیں تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ حکومت کو ہمیں ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے، اپنی آرگنائزیشن کو انوالو کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہونا چاہیے، ان کو احساس ہو کہ ہم کام خود اتنا کر رہے ہیں جو ان کے کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے بھی ہم بالکل اوپن مائنڈڈ ہیں کہ ایسے پروجیکٹ کمیون میں جو کونسلر منتخب ہوئے ہیں اور ممبر آف پارلیمنٹ سکندر ملک بھی ہیں، اس سلسلے میں ان کا تعاون آپ کو کس حد تک مفید پایا؟ ویسے ان سے اس حوالے سے ہماری کوئی الگ بات نہیں ہوئی کہ ہم کوئی نیبرس ڈے کا پروگرام، ہم نے بھی ویسے اس کو طے بھی نہیں کیا، لیکن یہ چونکہ ایک آرگنائزیشن کا پروگرام تھا، لیکن میرے خیال میں اس طرح کے آئیڈیاز ان کو دیے جا سکتے ہیں، ان سے لیے جا سکتے ہیں، اور ان کے پاس جو کمیون میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر ان کے اپنے پاس بہت سارے آئیڈیاز اور سورسز ہوتے ہیں جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ علم ہے کہ ہماری جو بومسٹا ہے، میئر ہے ہمارے ودور کی، تو اس سے میری یہ کرسمس سے پہلے اس سے میری بات بھی ہوئی، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کو اس چیز کا علم تھا کہ اس سے ہماری بات بھی نہیں ہوئی کہ یہ لوگ آلریڈی یہ نیبرس ڈے کر رہے ہیں، یہ دوسری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، وہ فیس بک کے اوپر شاید وہ واچ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، لیکن ہماری بات بھی اس لیے ہوئی تھی کہ ابھی آگے نیو ایئر بھی آ رہا ہے، تو ہمیں ہماری طرف سے کمیون کے اندر یا کسی جگہ پہ ہماری ضرورت ہو تو ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں، اور الحمدللہ ہم اس کے لیے اوپن ہیں۔ اچھا امتیاز صاحب، وقت کی کمی آڑے آ رہی ہے، بات کو مختصراً کرتے ہوئے پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز جو میں نے محسوس کی ہے یہاں ڈنمارک میں اتنا عرصہ رہنے کے بعد، 20 سے 22 سال کے بعد، یہاں کی جو پہلی یا دوسری جنریشن ہے، ہمارے بزرگ جو ہیں یا اس سے تھوڑے سے ینگ، میں خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی کی بات کرنا چاہوں گا، ان کی آپس میں اس حد تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کیونکہ وہی ایک شخصیت پرستی یا پاکستان کی ایک مینٹیلٹی ہے۔ اس کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا کوئی ٹپس یا ایسا کوئی اگر آپ خیالات جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے سننا چاہیں گے، کوئی بتائیں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ جو ایک ڈفرینس آف اوپینین، ایک دوسرے سے آؤٹسٹینڈ ڈینش میں جس کو آج کل ہم بڑا یوز کر رہے ہیں کہ یہ جو فاصلہ ہمارے درمیان ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اگر میں اپنے گھر سے اس کی مثال دوں تو میرے خیال میں اس بات کو سمجھنا اور ایزی ہوگا۔ جب ہم گھر میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں بیٹھتے، ہمارے سے گفتگو نہیں کرتے، تو اس میں کوئی کمی ہمارے اندر بھی ہوتی ہے، ہم نے ان کے اندر وہ ڈیولپمنٹ نہیں کی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ اور میرے خیال میں اگر اسی طرح ہی ہم یہ سمجھیں کہ جو ہم پاکستان سے لوگ آئے ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، کیا ہم نے یہاں پہ آ کے لوگوں کو مانیٹر کرنا ہے، ان کو آرڈر دینا ہے، یا اپنی نوجوان نسل کو جس طرح ہم گھر میں پیار اور محبت کے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ایک گھر کو پروان چڑھاتے ہیں اور بچوں کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، یہ ایک واحد راستہ ہے۔ ہمیں یہ جو دماغ کے اندر آ گیا، ہم اصل میں رہتے ڈنمارک میں ہیں، لیکن ہمارا جو سٹائل ہے وہ پاکستانی ہے۔ ہم یورپ میں رہتے ہیں، کرونے یورپ پہ یوز کرتے ہیں، کماتے یہاں پہ ہیں، لیکن سوچتے ہم وہاں پہ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں آنیسٹلی یہ بات بتاؤں ظفر بھائی، میں نے بہت چیزیں یہاں سے آ کے سیکھی ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، اللہ نے ہمیں جو وسائل دیے ہیں، ہم اپنی اس نسل کو مواقع پرووائڈ کریں۔ یہ غلطیاں کریں گی ہمارے بچے، ہمارے والدین نے ہمارے اوپر اعتماد کیا تو آج ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں، اور ہم غلطیاں کرتے جاتے ہیں، مسلسل کرتے رہتے ہیں، اور والدین اس کو معاف کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نسل کو مواقع نہیں دیں گے تو آپ آگے پروان نہیں چڑھ سکتے۔ اور یہ جو کنسیپٹ ہے ڈکٹیٹرشپ کا،
کہ میں کنٹرول کروں، یہ کنٹرول کریں، وہ کنٹرول کریں، یہ صلاحیتوں کا بھی ضیاع ہے، یہ وسائل کا بھی ضیاع ہے، اور ہماری قوم کو پیچھے رکھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے. میں آنیسٹلی بتاؤں، میرے اپنے بچے ہیں، مجھے علم ہے کہ ان کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں، اس سسٹم نے ان کو کتنا ڈیولپ کیا ہے، ان کے اندر کتنا کانفیڈنس ہے، وہ کتنے تعلیم یافتہ ہیں. ہم پاکستان سے اگر تعلیم یافتہ نہیں بھی ہیں تو ہم اپنے اس بچے کو بھی ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں جو یہاں کی اعلیٰ تعلیم یافتہ بچے ہیں، ہم ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو کوارڈینیشن اور کوآپریشن ہے نا، اخلاص کی بنیاد کے اوپر کہ ہم ان بچوں سے پیار کریں، ان کو مواقع دیں، ان کے اوپر اعتماد کریں. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ واحد راستہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچے آگے بھی ہیں اور آئیں گے بھی انشاءاللہ. چودھری امتیاز صاحب، یہ آخری سوال میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری پہلی نسل تو ریٹائر زندگی بسر کر رہی ہے، کچھ چلے گئے، کچھ قطار میں کھڑے ہیں، ہم بھی قطار میں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دوسری تیسری نسل جو ہے یہاں پروان چڑھی، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ انہوں نے اس سسٹم سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو یہ جو بچے ہیں یہاں جوان ہو رہے ہیں، آگے بھی ان کی نسلوں نے جوان ہونا ہے، تو شادی ارینج کی کامیاب ہے یا کہ پسند کی کامیاب ہے؟ میرے خیال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے اس کے راستے بتا دیے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں اسی راستے کو اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جب انسان شادی کے لیے سوچتا ہے، اس حدیث کا مفہوم ایسے ہی ہے، تو اس کے سامنے مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اس کے سامنے اس کا حسب و نسب بھی ہوتا ہے، اس کا رنگ بھی ہوتا ہے، اس کے وسائل بھی ہوتے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین شادی وہ ہے جو سیرت کے اوپر فیصلہ کیا جائے، یعنی مال کی اور برادری کی قید نہیں. جی یہ بلکہ بہت بڑی لعنت ہے. ہاں، یعنی مال اور برادری جو ہے یہ رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ ہے. میں آپ کو آنے سے بتاؤں، میں آپ کے ساتھ یہ شیئرنگ کرنا چاہتا ہوں اس فورم کے اوپر کہ کیا میں اگر آپ سے یہ سوال کروں، آپ سب سے جو مجھے ناظرین سن بھی رہے ہیں اس وقت، میں یہ اگر سوال کروں تو کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ میرا بیچرا یا میری بیٹی ایک ترکش پاکستانی مسلمان سے شادی کرے، یا ٹرکش یا عربک یا کوئی اور مسلمان ہو، یا پاکستانی کوئی بھی برادری ہو یا کوئی بھی مسلمان ہو، یا ان کو چھوڑ کے کیا آپ پسند کریں گے کہ وہ ہم برادریوں کے چکر کے اندر رہ کر بچوں کا مستقبل خراب کر دیتے ہیں؟ اور اگر خدا نخواستہ، میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا بچہ یا بچی کسی مسلمان کو پسند کرے، بجائے اس کے کہ وہ کسی ہندو کے ساتھ شادی کر لے، بجائے اس کے کہ وہ کسی سکھ کے ساتھ شادی کر لے، وہ کسی انگریز کے ساتھ شادی کر لے. تو اس لیے ہمیں بچوں کی تربیت اور ہمارا پورا ڈی ایم سی کا جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر اصل کام ہی ہم یہ کرتے ہیں، کریکٹر بلڈنگ. ہمارا اصل کام یہ ہونا چاہیے. بچے قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، بچے قرآن حفظ بھی کر لیتے ہیں، قرآن ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی کردار سازی نہیں کر سکیں گے تو آپ کی نسل پروان نہیں چڑھ سکے گی. اور یہ برادریاں، یہ ساری رکاوٹیں یہ ہم نے خود بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہم نے تو تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر قبیلے اور قبیلے تو اس لیے بنائے ہیں، قبیلے اور قبائل، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ فرق کرو کہ میں بڑا ہوں. بڑی اچھی مثال دی. دیکھیں آئے دن پاکستان کے اندر اخبارات ٹی وی بھرے پڑے ہیں کہ غیرت کے نام پر کتنے گھر اجاڑ دیے. جب تربیت نہیں ہوگی تو ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. ہمارے نظام کے اندر، اسلام کے اندر یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر یہ سارے واقعات ہو چکے ہیں. تو جب آپ اس پس منظر کے اندر ہم چیزوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر ہی ہمارے لیے رہنمائی ہے، وہی ہدایت کا راستہ ہے، وہی سیدھا راستہ ہے. سیرت کا سبق ہی اصل سبق ہے. تو جب ہم قرآن سے نہیں جڑتے، ہم سیرت سے نہیں جڑتے، تو پھر ہماری خواہشات نفس غالب آتی ہیں. پھر فیصلے میں آپ کے لیے، دوسرے کے لیے کرتا ہوں، اللہ کے لیے نہیں کرتا. بہت خوب، بہت خوب. بہت بہت شکریہ. آخر میں آپ کو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں کوئی ایسی بات انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر مؤثراً اگر آپ کہنا چاہیں، اور اس کے بعد میں پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی، میں یہ آخر میں پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ اللہ نے ہمیں جس ملک میں لایا ہے، جہاں ہم یورپ میں بس رہے ہیں، یہ بڑے وسائل ہیں، یہاں پہ بڑے مواقع ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی مختصر ہے، جس طرح محترم اسلم میر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم لائن میں لگے ہیں،
वैसे कोई पता नहीं कि लाइन में बारी हमारी पहले आ जाए, सही कह ये कोई नहीं जानता। कोई नहीं कि हम रोज देखते हैं कि लोग इतने साल के जा रहे हैं, इतने के जा रहे हैं, ये हार्ट अटैक हो गया, फलां हो गया। तो ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, जी हमें अपनी जिंदगी के अंदर प्रायोरिटीज करनी चाहिए। ठीक मैं अपनी जिंदगी को आपके सामने मुख्तसर बताना चाहूँगा कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। मैंने 3 चीज़ों को ज़िंदगी में प्रायोरिटी की है। एक मेरा कारोबार है, दूसरा मेरी फैमिली और मेरे बच्चे हैं, और तीसरा हम जिस मुल्क के अंदर आए हैं ये अल्लाह का एहसान है और इन लोगों की हमारे साथ मोहब्बत है। हम दावत का काम भी करें यहाँ पे। ये कल क़यामत के दिन अल्लाह ज़रूर हमसे पूछेगा, जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था ना आखिरी खुतबे के अंदर जो फेयरवेल सेरेमनी था, कि लोगों क्या मैंने तुम तक अपना पैगाम पहुंचाया है? तो लोगों ने वो सब ने एक आवाज़ में कहा कि आपने पहुंचाया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अल्लाहुम्मा अशहद, ऐ अल्लाह तो गवाह रहना। और ये जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर भी है। जहाँ पे इतने वसाइल से हम लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, जहाँ पे गर्मी नहीं रहती और सर्दी आपको सर्दी नहीं लगती, बिल्कुल। तो ये इन लोगों का एहसान भी है हमारे ऊपर, और क़यामत के दिन ये गवाही भी बनेगी। तो हमें अपनी दावत का काम इन लोगों तक पहुंचाना चाहिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपनी खिदमत के ज़रिए, अपने ताल्लुकात के ज़रिए इन लोगों तक इनके करीब आना चाहिए। अपनी नस्ल को भी बचाना है और इस दावत को आगे भी पहुंचाना है। ये हमारी प्रायोरिटी भी साथ रहनी चाहिए, सिर्फ काम और पैसे और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखें जी, मैं एक मजदूर था, यहाँ इन्होंने मुझे वही हकूक़ दिए जो मेरे हमसाए के हैं, उसी तरह का मकान दिया मुझे, उसी तरह की सैलरी दी है। जो वो खाता है वो वही मैं खाता हूँ, और इन्होंने मसावात के बराबर इंसानियत को रखा हुआ है। तो ये बाकी आपकी बात सही है। ऐसे हमसे पूछा जाएगा कि आपने, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना आखिरी खुतबे में कि जो सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे वो दूसरों तक ये मेरा पैगाम पहुंचा दें। बेशक। ठीक है। एक बात इस हवाले से मैं और ऐड करना चाहूँगा, जी और वो इस लिहाज से बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब हम इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, इसकी सारी सहूलतों से फ़ायदा उठाते हैं, तो हम कई दफ़ा आपस में खुद ही फतवे लगाना शुरू कर देते हैं कि ये काम हलाल है, ये हराम है, ये टैक्स देना हराम है, और ये चीज़ हलाल है। जो चीज़ हमें अपने पसंद को लगती है ना, हमें फ़ायदा देती है, उसको हम हलाल करते हैं। और जो चीज़ जो कड़वी लगती है, जिसके अंदर कुर्बानी आजमाइश होती है, तो वो हमें मुश्किल लगती है। मैं आपके इस चैनल की वसादत से मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरे यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर रहने वाले लोगों को, जो हम गैर मुस्लिम सोसाइटीज़ में रहते हैं। हमारा यहाँ पे काम करना कोई इनकलाब, कोई रेवोल्यूशन लाना नहीं है। हमारा एक ही काम है कि हम अपनी नस्लों की किसी अंदाज में तरबियत कर सकें, उनकी करैक्टर बिल्डिंग करें, वो दुनिया के अंदर जहाँ भी जाएं बेहतरीन एक सिटीज़न, मुस्लिम सिटीज़न के तौर पे ज़िंदगी गुजार सकें। और नंबर 2, अब उसके ज़रिए से हम ये देखेंगे कि ये लोग भी हमारे करीब आएंगे। लेकिन हम ये जो शरीयत के मसाइल होते हैं, ये यहाँ पे जर्नलिस्ट हमसे क्वेश्चंस करते हैं, या कुछ लोग नौजवान हमारे जो हैं वो भी बेराह रवि का शिकार हैं कि हम इनकलाब लेकर आएंगे। एक ही रास्ता है, अपने आप को पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व करें, इन लोगों के साथ करीब हों, चाहे वो लोकल पॉलिटिक्स हो, पार्लियामेंट की हो, जहाँ भी हो, इनके करीब हों। और आप इनकलाब नहीं ला रहे, आप अपने हकूक़ के लिए भी जंग ला रहे हैं, और इस मुल्क की खिदमत का भी हमको सोचना है। हम हर वक्त जो फॉरनर की बात करते हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। वो ऑटोमेटिक होगा जब आपका किरदार इस मुल्क के अंदर होगा। उनको एहसास होना चाहिए कि लोग सिर्फ लेना नहीं चाहते, ये सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे लोग कर भी रहे हैं कंट्रीब्यूट। उसका एहसास भी दिलाया जाना चाहिए और उसको अच्छे अंदाज में आगे बढ़ाना मैंने यहाँ एक नुक्ता नोट किया है इम्तियाज़ साहब, जो आपका कहने का पूरी तकरीर का मकसद ये है कि पाकिस्तान की सियासत ने हमें तकसीम किया है, हमें यहाँ की सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। और हमारे बच्चे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, और उनको डेनमार्क की सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, ना कि पाकिस्तानी सियासतदान आकर हमें कुछ टोलियों में बांट कर चले जाएँ। जी दुरुस्त है, ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन छोड़ चुके हैं अपना काम एज ए पॉलिटिशियन, या कर रहे हैं, या आने वाली नस्ल है, इनको मिल के काम करना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए, उनको नए लोगों को पॉलिश करना चाहिए, और जो लोग मौजूद हैं वो सीख भी रहे हैं और वो काम भी कर रहे हैं, उनके साथ हमारा पूरे हमें स्टैंड होना चाहिए। और जो आने वाली नस्ल है जो इसमें दिलचस्पी रखे, उनको भी हमें गाइड करना चाहिए, और जो पहले मौजूद हैं, और हमें वसाइल के ज़रिए
ان کی کمپینز کے ذریعے ان کے ساتھ پوری طرح دست و بازو بننا چاہیے. یہ واحد راستہ ہے ہمارے پاس آگے بڑھنے کا. ماشاء جی. اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت ساری اچھی باتیں آپ نے شیئر کی، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ ہم لوگ تو گناہ گار ہیں. میں انفرادی طور پر اپنے آپ کا احتساب جب کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کچھ وقت گزار چکا اس میں بڑا کچھ گنوایا ہے، لیکن جو وقت آگے ہے جتنا، وہ میں کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ جس شخصیت سے بھی میں ملوں اس کے کردار سے، اس کی گفتار سے کچھ نہ کچھ حاصل کروں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے، آمین. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اچھا کرنے کی، اچھا سننے کی اور اچھا عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے. آمین. یہ تھا معزز ناظرین آج کا ہمارا پروگرام. زیڈ کے وائس آف پیس پہ جناب امتیاز احمد سویہ صاحب اور محمد اسلم مہر صاحب، ان دونوں شخصیات کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ اندر سے ایکسائٹیڈ ہوں، کیونکہ اتنی اچھی باتیں اور اتنی چنیدہ باتیں، جیسے موتیوں کی لڑی ہوتی ہے، وہ اس طرح کی باتیں ہمارے دیکھنے سننے والوں تک پہنچائی. اللہ تعالیٰ ان کا اجر بھی دے. اور 2021 شروع ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ماضی کی غلطیوں سے، جیسے وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ may Allah bless us and may Allah forgive us for the mistake of our past. اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے ہم جو کچھ بھی کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی کریں، کیونکہ اس چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ امن کا گہوارہ بنانا ہے، وائس آف پیس پھیلانا ہے، کیونکہ یہی ہے ہماری ریت. ZDK وائس آف پیس. آج کے لیے اتنا ہی. نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیشہ کی طرح کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان زندہ باد اور ڈینمارک پائندہ باد. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. یہ کیا